إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. حاضرین جمعہ، ہر قسم کی بڑائی، بزرگی، برتری خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے جو حقیقی معبود اور مسجود ہے. درود و سلام اللہ کے تمام نیک صالح بندوں پر، خصوصاً محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. ماہ محرم الحرام کی شروعات ہو چکی ہے. محرم الحرام یہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک اہم مہینہ ہے. تاریخی حیثیت سے اس مہینے کی بڑی اہمیت ہے. ہجری کیلنڈر کی شروعات اسی مہینے سے ہوتی ہے. بنی اسرائیل کو اللہ رب العالمین نے فرعونیوں سے اسی مہینے میں نجات دیا تھا. اس وجہ سے اس مہینے کی بڑی اہمیت ہو جاتی ہے. مگر تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ اس مہینے کی جہاں بڑی اہمیت ہے، اپنے آپ کو بہت سارے لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی تنقیص، توہین عوام الناس کے سامنے بیان کرتے ہیں. اور ایک گروہ تو علی الاعلان چند صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو چھوڑ کر سارے ہی صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں. اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے ہر سال کی طرح کچھ الگ ناحیے سے حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی مقام و مرتبہ کو بیان کیا جائے. صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم وہ نفوس قدسیہ ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کے بعد ان کے جیسا کسی کو مقام و مرتبہ حاصل نہیں ہے. صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم وہ پاک باز گروہ ہیں جن کی نظیر دنیا میں نہیں ملتے اور قیامت کی صبح تک ملنا بھی ناممکن ہے.
حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی ہر ناحیے سے قربانیاں ایک یا کئی خطبے میں بیان نہیں کیا جا سکتا ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس طرح سے وفا کی ہے اور کسی انسان سے ایسے وفا کی امید بھی نہیں کی جا سکتی ہے، بلکہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے جس طریقے سے وفائیں کی ہیں عام انسان کی سوچ کی پرواز بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتی ہے جہاں تک صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے وفائیں کی ہیں۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم آسمان ہدایت کی وہ ستارے ہیں کہ جن کی جس بھی ناحیے سے بات کی جائے ہر ناحیے سے اہمیت ہی دکھتی ہے۔ حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم ستارے کے مثل ہے، لیکن آپ سب یہ بات بھی بخوبی جانتے ہیں کہ ہر ستارے کی چمک ایک جیسی نہیں ہوتی ہے۔ ہر ستارہ اپنی اپنی چمک کے اعتبار سے چمکتا ہے، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ کسی بھی ستارے کے اندر تاریکی نہیں ہوتی، اندھیرا پن نہیں ہوتا ہے، روشنی ضرور بھی ضرور موجود رہتا ہے۔ ویسے ہی صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم میں بعض مقام و مرتبے کے اعتبار سے، مراتب کے اعتبار سے کچھ اوپر ہیں کچھ نیچے ہیں، لیکن صحابہ ذات کے اعتبار سے سبھی برابر ہیں اور سارے ہی سارے اللہ رب العالمین کی یہاں معزز ہیں۔ ہمارے لیے لائق اتباع ان کی زندگی ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے ظاہر کو تو چھوڑیے، ظاہر کی احوال کو اللہ رب العالمین نے قرآن میں جگہ جگہ پہ ان کے بارے میں اور دوسرے لوگوں نے بھی بیان کیا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى کہہ کر باطنی زندگی پر بھی مہر ثبت فرما دیا اور تصدیق کر دیا کہ ان کی باطن بھی پاک ہے جیسا کہ ان کے ظاہر پاک ہے۔ حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو دنیا میں پھیلانے کے لیے لازوال کردار اور تاریخ کے اندر نبھایا ہے اور تاریخ کے صفحات اسے بھرے پڑے ملتے ہیں۔ حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی زندگی کے ایک ایک گوشے کو اختصاراً میں بیان کر رہا ہوں۔ عرب کے اندر تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے دعوت کو خوب پھیلایا، لیکن عجم تک اور افریقہ کے ان وادیوں تک جہاں انسان ایک عام دنوں میں اکیلا جانے سے کتراتا تھا، حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے اسلام کو وہاں تک پہنچایا۔ حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے جب اپنی زندگی جس بھی میدان میں لگایا ہے اس میں نمایاں قربانی پیش کی ہے۔ چنانچہ بعد صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے حدیث کا حلقہ لگا کر اپنے آپ کو لوگوں کے لیے وقف کیا تو ایسے بن گئے کہ مسند حدیث کے اندر ان کی امامت دنیا کے اندر گونجنے لگی اور لوگوں نے ان کا مقام و مرتبہ کو مانا اور اعتراف کیا۔ بعض صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے عالم جہاد کو بلند کیا تو اس طریقے سے بلند کیا کہ اس زمانے کے سپر پاور قیصر و کسریٰ جیسی عظیم حکومتوں کے تخت کو اکھاڑ کر توحید کا پرچم وہاں پر گاڑ دیا۔ حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے جب اپنے آپ کو تفسیر کے لیے وقف کیا تو دنیا نے ان کے تفسیروں پر اس اعتبار سے اعتماد کیا کہ پھر کسی کی بات آگے لوگ سنتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے صحابہ میں سے بعض کو جمع قرآن کے لیے وقت لگا دیا، بعض سے جمع قرآن کا کام لیا، بعض صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو فتنوں کی دفاع کے لیے کھڑا کیا۔ الگ الگ میدان ہے میرے بھائیوں۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے فضائل اور مراتب مقام و مرتبہ کے اوپر حد سے زیادہ کتابیں ہیں، اتنی زیادہ کتابیں ہیں کہ حافظ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ھذا باب لا انتہاء لہ، کہ حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے مقام و مرتبہ پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں اس کی کوئی انتہا نہیں، اتنی زیادہ کتابیں لکھ دی گئی ہیں۔ حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی جب اتنی زیادہ اہمیت ہے تو پھر یہ گالیاں کیوں دیتے ہیں، اس کی بھی آگے باتیں آئیں گی۔ پہلے یہ جانیں کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم، صحابی کسے کہا جاتا ہے؟ صحابی کے تعلق سے بہت طرح کے تعریفات کیے جاتے ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ صحابی کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں اصح ما وقفت علیہ من ذلك ان الصحابی من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا به ومات علی الاسلام
کہتے ہیں صحابی کی جتنی تعریف ہے ان تعریفوں میں سب سے بہترین تعریف یہ ہے کہ صحابی وہ ہے جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی حالت میں ملاقات کیا اور ایمان ہی پر ان کی وفات ہوئی ہے۔ مزید آگے لکھتے ہیں کہ صحابہ کی جماعت میں وہ سب بھی شامل ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں لمبا عرصہ گزارا ہے، اور وہ بھی ہیں جنہوں نے پل بھر کی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا ہے۔ کہتے ہیں حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم میں وہ بھی ہیں جنہوں نے حدیثوں کو بیان کیا ہے، اور وہ حضرات بھی آتے ہیں جنہوں نے حدیثوں کو بیان نہیں کیا ہے۔ کہتے ہیں صحابہ کی تعریف میں وہ حضرات بھی شامل ہیں جنہوں نے پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ میں شرکت کیا، شریک ہوئے، اور وہ حضرات بھی ہیں جو غزوے کے اندر نہیں گئے۔ حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ کے صف میں زمرے میں وہ حضرات بھی شامل ہوتے ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محض دیدار کیا ایمانی حالت میں، لیکن ان کے ساتھ مجلس اختیار نہیں کی، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنے کا معاملہ نہیں رہا، بلکہ حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی جماعت میں وہ حضرات بھی ہیں جنہوں نے نبی سے ملاقات تو کیا لیکن نبی کی دیدار نصیب نہیں ہوئی، جیسے عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہم جیسے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم آتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے تعلق سے کیا ہے؟ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ تمام صحابی اول سے لے کر آخر تک ہر صحابی جنتی ہیں، اور اللہ رب العالمین کا فرمان وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کہ اللہ رب العالمین نے سب صحابہ کے لیے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ علامہ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کلہم عدول فاضل من اہل الجنہ، یہی وہ جملہ ہے کہ اس جملے پر اگر غور کر لیا جائے تو پھر وہ خلافت و ملوکیت نامی کتاب پر جو ایک صاحب نے خوب صحابہ اکرام کی کھچائی کی ہے، اس کا ایمان کس لیول کا ہے، اس کے متبعین، اس کے ماننے والے کہیں کہاں کھڑے ہوں گے، سب واضح ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کلہم عدول فاضل من اہل الجنہ کہ تمام کے تمام صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم عادل فاضل جنتی ہیں، اور سب کے سب ثقہ صحابی ہیں، کسی کی ذات پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے تعلق سے علماء اکرام کا بیان ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ صحابی کے اوپر اگر کسی نے کیا کہتے ہیں کراہیت کے ساتھ بات کرنے کی کوشش کی، یا صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو کسی کو حقیر جانا، تو پھر اس کے اسلام کے شک ہونے میں بات مت کرو، بلکہ وہ خارج اسلام ہے، اس کا حکم لگا دو کہ وہ خارج اسلام ہو چکا ہے۔ میرے بھائیو، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی فضیلت، ان کے مقام و مرتبہ کو بیان کرنے کے لیے قرآنی بے شمار آیات ہیں، ان میں سے چند آیات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مقام ان کا کیا ہے، مرتبہ ان کا کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے بعد والے لوگوں کے لیے کہ اگر صحابہ کی طریقے پر ایمان لائیں گے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ کہ بعد والے لوگ ویسے ہی ایمان لائیں گے جیسے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم ایمان لایا کرتے تھے۔ کس باب میں؟ اللہ رب العالمین کی پوری ذات کے تعلق سے، اس کے اسماء و صفات کے باب میں، اور دیگر تمام معاملات میں کسی بھی طریقے کی کوئی چوچرا نہیں کرتے ہیں۔ فَقَدِ اهْتَدَوْا تو ایسے ہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ اگر کوئی روگردانی کرتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، محض اختلاف اس وجہ سے کرتے ہیں، محض اختلاف کی وجہ سے آپ سے اعراض کرتے ہیں، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ اللہ رب العالمین ان لوگوں کی جانب سے کافی ہو جائے گا عدالت صحابہ کے لیے، عدالت صحابہ کے لیے میرے بھائیو وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ بلکہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم ہمارے لیے اسوہ ہیں، ہمارے لیے نمونہ ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ اور ان لوگوں کے ایمان کے تعلق سے اللہ نے یہیں پر واضح کر دیا جو صحابہ اکرام کے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ فرمایا یہ تو اس زمانے کے منافقوں کی حالت تھی، لیکن قرآن کی ہر آیت جس کا حکم منسوخ نہیں ہوا ہے وہ آج بھی عمل میں لایا جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے منافقوں کی پہچان اور کمزور ایمان والوں کی پہچان یہ ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ صحابہ جیسا ایمان لاؤ تو کہتے ہیں کہ ہم ان کے جیسا ایمان لائیں گے، نعوذ باللہ۔
صحابہ کرام کو سفہا میں گردانتے ہیں, بیوقوف کہتے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. اللہ فرماتا ہے حقیقت میں منافقت اور سفاہت تو ان لوگوں کے اندر داخل ہے جو حضرات صحابہ کرام کو اس نظریے سے دیکھتے ہیں. بلکہ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر منافقوں کے سرگنا عبداللہ ابن ابی بن سلول کے ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے کہ جب اس نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے تعلق سے اپنے حواریوں کے پاس کہا, کیا کہا کہ مدینہ طیبہ جیسے ہی پہنچیں گے لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلُّ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. اللہ فرماتا ہے یہ صحابہ کو ذلیل شمار کرتے ہیں, یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذلیل شمار کرتے ہیں. حقیقت میں یہ لوگ ضلالت والے ہیں, حقیقت میں خرابیاں ان کے یہاں ہیں, لیکن یہ جانتے نہیں ہیں. بلکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ایمان کو معیار گردانا گیا اور کہا صحابہ کے راہ سے ہٹ کر کوئی کچھ بھی کرے گا اپنے آپ کو دنیا کی نگاہ میں مسلمان تو کہلا سکتا ہے. چنانچہ وہ شیعہ حضرات جو ایران میں ابھی بھرے پڑے ہیں, ہمارے بستی کے بہت سارے نوجوان ان کو بھی مسلمان شمار کرتے ہیں اور ان کے بارے میں بہت طرح کی باتیں اور یہ خلیفہ ولیفہ اور خوب چرچا ان کا کیا, حالانکہ وہ علل اعلان دائرے اسلام سے باہر ہیں, دائرے اسلام سے وہ باہر ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے تعلق سے جیسا نظریہ رکھتے ہیں ایسا نظریہ تو یہودی بھی نہیں رکھتے ہیں, ایسا نظریہ تو عیسائی بھی نہیں رکھتے ہیں. یہ کیا کہتے ہیں ایرانی لوگ کہ ہم کیا کہتے ہیں سعودی عرب کے اندر جب قبضہ کریں گے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نعوذ باللہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبروں کے ساتھ کھیلیں گے, ان کی توہین کریں گے. تو یہ کیسے مسلمان ہو سکتے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. اللہ فرماتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے طریقہ واضح ہو جانے کے بعد اگر کوئی صحابہ کا طریقہ چھوڑتا ہے, اللہ فرماتا ہم ان لوگوں کو انہی کے حوالے کر دیں گے اور جہنم ان کا ٹھکانہ ہوگا. میرے بھائیوں, صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے مقام و مرتبہ سے متعلق بہت ساری باتیں ہیں. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے مقام و مرتبہ کا اندازہ لگائیں کہ اللہ رب العالمین نے ان سے تو رضامندی کا فرمان جاری کیا ہی کیا, قیامت تک آنے والے لوگوں کو کہا بشارت ہو اگر صحابہ کے طریقے کو اپناؤ گے تو دنیا ہی میں تمہارے لیے جنت کی نوید سنائی جائے گی. اللہ فرماتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ واعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم. اللہ فرماتا ہے پہلے سبقت کرنے والے یعنی مہاجرین و انصار پہلے جنہوں نے ایمان لایا ہے ان کے زندگی کے ہی مطابق ان کی پیروی بعد والے لوگ اخلاص کے ساتھ کرتے ہیں, احسان کے ساتھ کرتے ہیں. اللہ فرماتا وہ ان سے میں راضی ہوں اور ایسے لوگوں کے لیے جنات عدن ہے, ایسے لوگ ہمیشہ جنت کے اندر رہیں گے. میرے بھائیوں یہ تو قرآنی آیات ہے اور قرآنی آیات بھی بے شمار ہے, لیکن بزبان رسالت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی کیا شان بیان کی ہے اس کے تعلق سے سوچیں. عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی آئے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا ای الناس خیر, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہترین لوگ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم, بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں, پھر بعد کے دور کے لوگ ہیں اور پھر بعد کے دور کے لوگ ہیں. اور اس نے ایمان والے مومنین ہیں. بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا اے لوگو میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو, فرمایا کہ اے لوگو میرے صحابہ کو گالی مت دو, اللہ کی قسم جس کے جان میں ہاتھ میں میری جان ہے تم لوگ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ایک مد خرچ کیے ہوئے کے برابر احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دو گے تب بھی تم ان کے عمل کے برابر نہیں پہنچو گے, ان کے آدھا بھی نہیں پہنچو گے. اور احد پہاڑ کے بارے میں جانتے ہیں آج کا ایک آدمی پوری زندگی کماتے رہے خرچ کرتا رہے لیکن اس خرچ کے برابر نہیں پہنچے گا, لہذا پوری زندگی
کا عالم کیا ہوگا؟ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر فرمایا لا تسبوا اصحاب محمد، اے لوگو اصحاب محمد کو گالی مت دو۔ یہ عبداللہ ابن عمر کہا کرتے تھے کہ اے لوگو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کو گالی مت دیا کرو۔ فلا مقام احدهم ساعۃ خیر من عمل احدکم عمرہ، فرمایا کہ لوگو تم میں کا کوئی آدمی صحابہ اکرام کا ایک سیکنڈ نبی کے ساتھ کھڑا ہونے کی جو برکت ہے اور جو ثواب اللہ ان کو دے گا، پوری زندگی تم لگا دو گے عملوں میں، تب بھی تم ان کے ایک پل کے برابر نہیں پہنچ سکتے ہو۔ تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کا مقام و مرتبہ تو یہ ہے میرے بھائیو، اصحاب محمد کو برا بھلا نہ کہا جائے بلکہ ان کی شان کو بیان کیا جائے۔ مگر باوجود ہم دیکھتے ہیں قرآنی آیات، احادیث صحیحہ، آثار صحابہ یہ بھری پڑی ہیں، پھر بھی لوگ حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی تنقیص کرتے ہیں۔ وہ کس اعتبار سے کہ جن لوگوں نے ہمارے یہاں آپ کہیں گے کہاں ہم لوگ تنقیص بیان کرتے ہیں، کہاں ہم صحابہ کی توہین کرتے ہیں؟ میرے بھائیوں وہ حدیث تو بارہا سنی ہوگی، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور یہ بھی حدیث سنی ہوگی کہ آدمی دوستی کرنے سے پہلے، آدمی کسی کے ساتھ بیٹھنے سے پہلے دیکھے کہ اس کا نظریہ کیسا ہے، وہ کیسا آدمی ہے۔ ہم سب ان تحریروں کو پڑھتے ہیں، ہم سب ان جریدوں کو پڑھتے ہیں، ان مقالات کو پڑھتے ہیں جن میں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے تعلق سے برا بھلا کہا گیا ہے، اور پھر علماء کی طرف رجوع کر کے اس کے بارے میں جانتے نہیں ہیں، کیونکہ ہم اس کو سب سے بڑا اچھا آدمی جانتے ہیں اور اس لیے اطمینان بخش ہو جاتے ہیں، مطمئن ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیو یہ تنقیص کے زمرے میں آئے گا اگر ان کی تحریروں کو پڑھنے کے بعد اگر غلطی ہے تو اس کا دفاع کے لیے کوشش نہ کریں۔ پڑھنا غلط نہیں ہے، لیکن کسی کی تحریر پڑھیں، اس میں جو کمیاں ہیں، جو کوتاہیاں ہیں، اس کو اگر بیان کرتے ہیں اور اس کو مانتے ہیں کہ ہاں یہاں یہ صاحب غلط تھے، تو پھر آپ الحمدللہ اللہ رب العالمین کی چنندہ برگزیدہ کے نیک صالح بندوں میں اپنے آپ کو شمار کرائیں گے۔ اب وقت تیزی سے جا رہا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے تعلق سے؟ آج کے زمانے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں یہ کرنا چاہیے، ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اور یہ عروہ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے ہیں، کہتی ہیں یا ابن ام اختی امروا ان یستغفروا لاصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فسبوہم، اے میرے بھانجے اللہ رب العالمین نے تو لوگوں کو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی بخشش کے اوپر ابھارا تھا، ان کے لیے استغفار کرنے کا حکم دیا تھا، مگر لوگوں نے برا بھلا کہنا شروع کر دیا ہے۔ تو ہم کیا کریں گے؟ ہمارے اوپر ذمہ داری ہے کہ ہم صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے لیے بخشش کی دعائیں کریں، بلکہ اللہ رب العالمین نے صاف لفظوں میں اس کا ہمیں حکم دیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے لوگوں جو تم لوگوں سے پہلے سبقت کر گئے ہیں ایمان کے اعتبار سے، ان کے لیے بخشش کی دعائیں کرو۔ اور یہ کون ہے؟ سبقت کرنے والوں میں سب سے پہلے حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم ہیں، لہذا ان کے لیے دعائیں کیا جائے۔ اختلافات کے وقت صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی اقتداء کیا جائے اور ان کی باتوں کو مانا جائے، یہ ہمارے اوپر آج کل ذمہ داری بنتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، یہ ترمذی کی روایت ہے، آپ نے فرمایا بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹے تھے، میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، ان میں کا ہر گروہ جہنم میں جانے والا ہوگا، لیکن ایک گروہ جنت میں جانے والا ہوگا، اور وہ گروہ ہوگا ما انا علیہ واصحابی، جس پر آج میں اور میرے صحابی ہیں۔ لہذا اس طریقے کو اختیار کیا جائے۔ آج کے دور میں ہم صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی اقتداء اور ان کی اتباع کریں فتنے کے دور کے اندر، اور انہی کے نہج کو اپنانے کی کوشش کریں۔ اسی طریقے سے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم چونکہ ہماری طرح انسان تھے، بشری لغزشیں اور خطائیں ان سے صادر ہوئے ہیں، لہذا علماء اکرام کہتے ہیں کہ اگر ان میں بحث کرنا تو مستحب کام ہے، لیکن بحث کو بنیاد بنا کر اختلافات کے راستے کو کریدنا یہ سخت اور وعید والا عمل ہے، لہذا اس سے بچنا چاہیے۔ ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے جو اجتہادی خطائیں ہوئی ہیں، جو ان سے غلطیاں صادر ہوئی ہیں، اللہ رب العالمین نے تو قرآن کے اندر اسی زمانے میں ان کے معافی کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا کہ میں ان لوگوں سے راضی ہوں، لہذا
हमें भी उनसे राजी होना चाहिए और उनके उन इख्तिलाफात के पीछे नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि उनकी वो जाती और सोच के इख्तिलाफ हो सकता है। वो शरीयत के किसी बाब में इख्तिलाफ करे तो फिर आप बहस करके देखें कि अकायद के बाब में फला साहबी फला कहते हैं, फला साहबी फला कहते हैं, ऐसा नहीं पाएंगे। अकीदे में हर साहबी को यकसा पाएंगे। मेरे भाइयों, बहुत ताज्जुब वाली बात है, सहाबा इकराम के ऊपर ईमान लाना ये ईमान की अलामत है और उनसे मोहब्बत करना हमारे ऊपर वाजिब है। गौर करने वाली बात है, जो सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम पर तनकीस करते हैं, सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम नाक़िले शरीयत हैं, शरीयत को बयान करने वाले हैं। एक आदमी ये कहता है कि मैं पूरी शरीयत मानता हूं, शरीयत पर मेरा पूरा भरोसा है, और फिर सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम की तनकीस बयान करता है, उनको नफरत की निगाह से देखता है, उनको अदावत की निगाह से देखता है, बुग़्ज़ रखता है। ये कैसे हो सकता है कि आदमी नाकिल को बुरा माने और जो नकल किया जा रहा है उस पर भरोसा कर ले? ऐसा हो ही नहीं सकता मेरे भाइयों कि कोई आदमी ऐसा कहे और उसका ईमान पुख्ता हो जाएगा। लिहाजा जरूरत इस बात की है कि हम सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम के इख्तिलाफात को बिल्कुल बालाए ताक रखें और बाद के ताबई लोगों का जो नजरिया था उसी नजरिए को अपनाते हुए जिंदगी गुजारें। इन्हीं चंद बातों के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को फितने के इस दौर में मनहजे सहाबा तरीके सहाबा को बुनियाद बनाकर जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम के फज़ाइल को सुनकर ईमान में बढ़ोतरी का जज्बा दिलों के अंदर पैदा फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन सहाबा इकराम की तनकीस तौहीन करने वालों से हमें दूर रहने की तौफीक अता फरमा। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।